سنو، ایک گاؤں میں ایک بادشاہ نے، پرانے زمانے کی بات ہے، اس نے ارادہ کیا کہ مسجد بناؤں گا. اور اس نے حدیث سنی تھی، من بنا للہ مسجدن من اللہ لہ بیتن فی الجنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا احسان ہے مسجد بنانے والے پر کہ اگر کسی نے زمین میں مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل عطا فرمائے گا، اور اگر کسی نے ایک بار سبحان اللہ بحمدہ کہا تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت عطا فرمائے گا. تو اس بادشاہ نے کہا کہ جب مجھے محل جنت میں مجھے اپنا محل بنوانا ہے تو میں مسجد بناؤں گا. پھر اس نے کہا کہ مسجد میں اکیلا بناؤں گا، چندہ نہیں لوں گا کسی سے، کسی کا کوئی مٹیریل نہیں لوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا اور مجھے طاقت ہے کہ میں اکیلے کئی مسجدیں بنا سکتا ہوں، تو میں کیوں دوسروں سے لوں؟ اور وہ محل صرف میرا ہوگا جنت میں، کسی اور کو اس میں شامل نہیں کروں گا. میں مسجد بننی شروع ہوئی. گاؤں میں ایک لکڑہاڑا رہتا تھا، لکڑی کاٹ کے بیچارہ بیچتا تھا، غریب تھا. اس نے دیکھا بادشاہ مسجد بنا رہا ہے، اس نے سوچا چلو اللہ کا گھر بن رہا ہے، میں بھی کچھ اس میں تعاون کر دوں، کچھ کوآپریشن کر دوں، میں اپنا سپورٹ کر دوں. بادشاہ کے پاس گیا، کہا بادشاہ سلامت، کچھ میری طرف سے بھی اینٹیں آپ لے لیجئے، اس میں لگا دیجئے، مجھے خوشی ہوگی اللہ کے گھر میں اگر میرے ہاتھ سے کچھ لگ جائے. بادشاہ نے کہا نہیں، یہ محل جنت میں اکیلا لوں گا، تجھ کو نہیں شریک کروں گا، میں کسی سے نہیں لے رہا ہوں. نہیں لیا، لیکن وہ دینے والا بھی دھن کا پکا تھا. اس نے کہا بادشاہ نہیں لیتا، کوئی بات نہیں، میں دے کے رہوں گا. اب یہاں مسجد باندھنے کی ہو تو لوگوں کو اتنی جگہ دامن پھیلانے پڑتے ہیں، دے دو بھائی اللہ کے نام پہ مسجد بن رہی ہے، دے دو بھیا، دے دو بھیا، یہ جمعہ میں وہ جمعہ میں وہ جمعہ میں، کوئی ایک اٹھ کے کھڑا ہو کے بنا دے تو کیا ہو، سبحان اللہ. لیکن کتنی مسجدیں ایسی رہ جاتی ہیں اور پھر بند نہیں پاتی ہیں. اس لکڑہاڑے نے کہا میں شریک ضرور رہوں گا اس میں. اس نے کیا کیا، لکڑی کا گٹھا بنایا، اس کے اندر اینٹیں چھپائیں، اوپر سے لکڑیاں لگا دی، اس کو ہلکی رسی سے باندھا، سر پہ لیا اور گیا جہاں پر کام چل رہا تھا مسجد کا، اور وہاں جا کے جان بوجھ کے گرا. اب جیسے ہی وہ گرا، اینٹیں رکھی ہوئی تھی اینٹوں کے ڈھیر پر، وہ لکڑیاں اس کی گری، اس کے اندر کی اینٹیں بھی اس میں شامل ہو گئی، کیونکہ گٹھا جو تھا وہ بکھر گیا تھا، اینٹیں شامل ہو گئیں. اس نے اینٹیں رہنے دی، لکڑیاں اٹھائی، نکل گیا. اس طرح سے اس نے اپنا چندہ دے دیا، اپنا تعاون دے دیا. مسجد بن گئی. مسجد بننے کے بعد ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک جنت کا محل ہے، خوبصورت محل، اور اس پر بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے. فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا ہاں یہ تم نے مسجد بنائی، یہ تمہارا محل. بادشاہ بڑا خوش ہوا، چلو مجھے جنت میں محل مل گیا. جنت کے محل کے جھروکے میں جب وہ جا کے کھڑا ہوا گیلری میں، تو سامنے دیکھتا ہے تو ویسا ہی ایک بڑا محل، سیم. فرشتوں یہ کس کا؟ کہا وہ لکڑہاڑے کا. بولو نا محبت سے ذرا، یہ کس کا؟ اس لکڑہاڑے کا. کہا اس نے تو کچھ نہیں لیا تھا. کہا تو نے تو نہیں لیا، لیکن اس نے دیا. اس نے چند اینٹیں دی، لیکن اس کی نیت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ثواب عنایت فرماتا ہے تو ٹکڑے کر کے نہیں دیتا، پورا پورا دیتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک قرآن پاک کو بخشو گے، اصالہ ثواب کرو گے، اور 10 مرحومین کو بخشو گے تو 10 حصے ہو کر 3 پارے نہیں ملیں گے، ان کو پورے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن تم پڑھو تو صحیح، پڑھنے کو تیار نہیں. مدرسے کے بچے آ کے پڑھ رہے ہیں بیچارے، اور تمہیں پڑھنے کو تو تم باکڑے پہ بیٹھتے ہو، باہر اندر بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے کہ باکڑا سلامت تو میرا سر 50، ایسے بیٹھے رہتے ہیں. جناب اندر آؤ اور پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو.